الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی پیارے بزرگوں، پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ مبارک لمحے ایسے ہوتے ہیں، ایسے مبارک لمحے ہوتے ہیں، ایسے مبارک وقت ہوتے ہیں، ایسے مبارک دن ہوتے ہیں، کچھ ایسے مبارک ماہ مبارک ہوتے ہیں کہ جن میں نیکیوں کا ثواب ڈبل اللہ عطا فرماتا ہے، برکات الہی کا بھی نزول ہوتا ہے، نیکیوں کا ثواب بھی ملتا ہے، اور بندے کی غلطیاں کوتاہیاں یہ بھی معاف کی جاتی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ پاک اور صاف کرنے والا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ بندے کو پاک بھی کر دیتا ہے، صاف بھی کر دیتا ہے۔ جب بندہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے پھر اس کو اللہ رمضان المبارک عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح جب مومن کے وصال کا وقت ہوتا ہے، اس کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیمار کر دیتا ہے، وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ کیوں بیماری میں مبتلا ہوتا ہے؟ بیماری کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جب پاک صاف ہو جاتا ہے پھر اللہ اسے اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے۔ اسی طرح شعبان المعظم کا عظیم مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اس میں نیکیوں کا بھی ڈبل ثواب ہے، اس میں گناہوں کی معافی بھی ہے۔ جب بندہ اس مہینے میں گناہوں کی معافی مانگے گا، نیکی والے کام کرے گا، پاک صاف ہو جائے گا، پھر اللہ کریم اسے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے گا۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم جب شعبان المعظم کا چاند نظر آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آتے ہی صحابہ رضی اللہ عنہم تلاوت قرآن مجید کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے تھے، خوب متوجہ ہوتے تھے، اور پھر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ فقراء اور مساکین رمضان المبارک کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد قائم کرنا ہوتی، جسے سزا دینا ہوتی، اس کو سزا دیتے، حد قائم کرتے، اور جن کو مناسب سمجھتے تھے انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے۔ پھر تاجر اپنے قرضے معاف کر دیتے تھے، دوسروں سے اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، اور رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے ان میں سے بعض تاجر اعتکاف کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا طریقہ تھا کہ جب شعبان المعظم کا چاند نظر آتا تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے، قرآن مجید پڑھتے۔ ویسے بھی میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو 30 یا 40 دنوں میں ایک بار ختم کر لیا کرو۔ الحمدللہ کے الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن مجید کو ایک بار ختم کرنا یہ حکم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب میں نے اپنا دیکھنا ہے، آپ نے اپنا دیکھنا ہے، کیا ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، گزر گیا، لیکن اب تو اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، اب سے پڑھنا شروع کر دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جس عمر میں اسلام میں داخل ہوتے تھے اس عمر میں ہی دین کا علم اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ نہیں کہتے تھے ہماری اتنی عمر ہو گئی اب ہم قرآن مجید سیکھیں، نہ وہ یہ نہیں کرتے تھے۔ ساری زندگی بندہ دین کا علم حاصل کرتا رہے تب بھی کم ہے، تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اب شعبان المعظم کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے اگر گھر میں ہے تو گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ کیوں؟ جب گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے، شیاطین جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر دفتر میں یا دکان پر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے وہاں بھی ملائکہ کا نزول ہوگا، شیطان بھاگ جائیں گے۔ تو جہاں بھی ہوں اگر کسی کو زبانی آتا ہے تو زبانی پڑھ لے سفر میں آتے جاتے، اگر کسی کو زبانی نہیں آتا تو دفتر میں قرآن مجید رکھے، دکان پر رکھے، گھر میں رکھے، جہاں وقت ملے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو یہ قرآن مجید روز قیامت ہماری شفاعت بھی فرمائے گا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم شعبان المعظم کے مہینے میں قرآن مجید کی خوب تلاوت فرماتے اور پھر مالوں کی زکوٰۃ بھی نکالتے تھے۔ شعبان المعظم میں مالوں کی زکوٰۃ نکال دینی چاہیے۔ جن کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، جن کے پاس وسعت ہے، ان کو چاہیے کہ شعبان المعظم میں جو ہے وہ مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ اور پھر دیکھیں جو سفید پوش لوگ ہیں جن کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، جو کسی کے سامنے ایسے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کے گھروں میں جا کر جو ہے ان کو زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے جو سفید پوش لوگ ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ ویسے ہی رہ جاتے ہیں، دیاری دار جو ہے وہ پیسے لے جاتے ہیں، یہ معاملہ ہے۔ لیکن غور تو ہم نے کرنا ہے نا، ہم جس محلے میں رہتے ہیں ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس محلے میں کون سفید پوش ہے، کون دیاری باز ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ غور کرنا ہے، اگر نہیں پتہ تو کسی دوسرے ہمسائے سے پوچھ لیں، لیکن پوچھ کر جس کا حق ہے جب اس تک پہنچ جائے گا تو یقین جانیں اللہ بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم زکوٰۃ نکالتے تھے تاکہ غریب جو ہے وہ رمضان مبارک کا جو ہے وہ اس کا اہتمام کر سکیں، اور پھر جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دی، شعبان المعظم گزار دیا۔ اب جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ کیا کریں؟ جن کے پاس وقت ہے وہ کیا کریں؟ وہ رمضان المبارک میں اعتکاف کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال آپ کی جامعہ مسجد حاضہ میں بھی اعتکاف کی پوری سہولت موجود ہے۔ جنہوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہو تو یہ ہمارے امام صاحب تشریف فرما ہے، انہیں اپنا نمبر لکھوائیں، اپنا شناختی کارڈ انہیں جمع کرائیں تاکہ اگلے وقت میں جو ہے وہ پریشانی نہ ہو۔ تو یہاں بھی اعتکاف جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ غنیۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 356 میں فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، نیکیوں کے دروازے۔
اور خوش نصیب ہے وہ ایمان والے کہ جو اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے ہیں۔ شعب الایمان میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ کسی نیکی کا دل میں سوچتا ہے، خیال کرتا ہے، ابھی نیکی کرتا نہیں ہے، صرف خیال کرتا ہے کہ میں فلاں نیکی کروں گا، تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ ابھی نیکی کی نہیں ہے، کتنا رب ہمارا غفور و رحیم ہے کہ ہم نے خیال کیا کہ ہم فلاں بھائی کو پانی پلائیں گے، ابھی پلایا نہیں ہے، صرف نیت ہی کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیکی لکھ دی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ وہ نیکی کر لیتا ہے اللہ کریم 10 گنا یا 70 گنا اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ کرتا ہے، تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ نہیں اللہ لکھتا اس وقت تک جب تک کہ وہ گناہ نہیں کر لیتا۔ اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کریم صرف ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ نیکی کریں تو 10 گناہ سے 70 گناہ، لیکن گناہ کرے بندہ تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ کس وجہ سے اتنی شفقت، کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر غفور و رحیم ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ برکتیں نازل ہونے والا مہینہ ہے اور برکتیں ہمیں روز حاصل کرنی چاہیے۔ مہینہ گزر جائے باقی مہینوں میں بھی برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ کیسے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشی تنگی ہے، تنگ دستی ہے، مفلسی کا حال ہے، پیسے نہیں ہیں، بہت پریشان ہوں۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ایسا کیا کر، جب گھر میں داخل ہو تو کہہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بار مجھ پر سلام پیش کیا کر، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہوتے تھے جب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان سنتے تھے، کوئی حدیث سنتے تھے تو فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آج تو ہم کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ایک کان سے دوسرے سے نکال دیتے ہیں، ہمارا حال تو یہ ہے، لیکن صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی قدر کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں جو احادیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرب بھی انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو وہ قدر کرتے تھے۔ اس نے جب سنا گھر میں پریشانی ہے، مفلسی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت والا وظیفہ عطا فرمایا۔ اب جب وہ گھر میں داخل ہوتا تو دایاں قدم اندر رکھتا، پھر پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک پھر اونچی آواز سے کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ طریقہ ہے۔ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو تب بھی سلام کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی ہوگا تو گھر والے سلام کا جواب دے دیں گے، اگر گھر میں کوئی نہیں ہوگا تو اللہ کے ملائکہ سلام کا جواب دے دیں گے۔ تو اس نے جب بھی گھر میں جانا دایاں قدم اندر رکھتا، بسم اللہ پڑھتا، کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا، ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا۔ صبح جاتا، دوپہر جاتا، شام جاتا، رات جاتا، جب بھی جاتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنا شروع کر دیتا۔ تو کیا ہوا اس سے؟ اتنی اس کے گھر برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ پہلے اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کیا اللہ نے اسے امیر کر دیا۔ پھر وہ دوسروں کو بھی دیتا تھا۔ پہلے گھر میں کچھ نہیں تھا، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کیا تو دوسروں کو بھی دے دیا۔ پتہ چلا برکتیں گھر میں تب آتی ہے جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ حدیث نمبر 3260 میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جو یہ پسند کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے،
برکت زیادہ کر دے۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب وہ کھانا حاضر کیا جائے اس کے سامنے تو وضو کرے، جب کھانا اٹھا لیا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ مطلب کیا کہ جب دسترخوان بچھا دیا جائے، کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاتھ دھوئے اور کلی کرے۔ جب کھانا کھا لے، دعا مانگ لے، پھر دوبارہ جا کر ہاتھ دھوئے، کلی کرے۔ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ یہ سنت بھی ہے کہ جب کھانا کھائے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، کلی کرنی چاہیے، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے چاہیے، کلی کرنی چاہیے۔ ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل ہوگا، دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، تیسرا اللہ تبارک و تعالی ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے گا وہ فراخی والی زندگی گزارے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد میں بھی عافیت عطا فرمائے گا، یعنی کہ خوشحالی والی زندگی گزارے گا اور اس کی اولاد بھی سکون والی ہوگی۔ سنت پر عمل کرنے سے اللہ برکتوں کا نزول فرما دیتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر بڑا عمل کرتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کر ایران گئے تو کسرا ایران نے اپنے محل میں ان کی دعوت کی، تو کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ زمین پر گرا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے اٹھایا، اسے صاف کیا، پھر اسے کھا لیا۔ انہوں نے برا محسوس کیا کہ دسترخوان سے لقمہ اٹھا کر کھا لیا ہے۔ جب انہوں نے برا محسوس کیا، آپ کو جلال آ گیا، فرمایا سنو، میں تمہارے عالی شان محل کی وجہ سے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تھی سنت سے محبت۔ وہ تو اونچے محلوں میں جاتے تھے تو سنت کو نہیں چھوڑتے تھے، ہم بڑے ہوٹلوں میں چلے جائے تو سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانے کی جو ہے وہ بیعت بھی کرتے ہیں، کوئی سنت کا پاس نہیں رکھتے نہ۔ شادی میں بھی جائیں، ہوٹلوں میں بھی جائیں، جہاں بھی جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا دل میں خیال رکھے، پھر اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نازل فرماتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں خطائیں معاف کی جاتی ہیں، گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں خطائیں بھی معاف فرما دیتا ہے، گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بندہ جب گناہ کرتا ہے پھر وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جاتا ہے، یاد کرتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ یاد رکھے گناہ ہر ایک سے ہو جاتا ہے، گناہ ہر ایک سے ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ابن آدم خطا کار ہے لیکن ان میں سب سے اچھے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہیں ہم، کمزور ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھے جب گناہ ہو جائے پھر وہ گناہ کو یاد کرے، پھر غمگین ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو گناہ کرتا ہے پھر گناہ یاد کرتا ہے پھر اس پر غمگین ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ اپنے گناہ پر غمگین ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی برکت ہے، گناہ ہم نے کیے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ موقع تلاش کر رہا ہے یہ غمگین ایک بار ہو جائے۔ غمگین ہم نے ہونا ہے، معاف رب کائنات نے فرمانا ہے۔ تو اس لیے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ معاف فرما دے، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، معاف فرما۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں گر گراتے ہوئے گناہ یاد کرتے ہوئے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے، خطائیں معاف کی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ کیا جاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام مخلوقات میں سے بہترین مخلوق ہیں ان پر اس مہینے میں کثرت سے درود شریف بھیجا جاتا ہے، کثرت سے درود شریف۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوت حیث کان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی بندہ کہیں سے مجھ پر درود شریف بھیجے اس کی آواز مجھے مدینہ شریف پہنچ جاتی ہے۔ دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھ کر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھیجیں گے تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، کوئی اور نہیں فرما رہا، کوئی اور نہیں کہہ رہا، میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک یہ اعلان فرما دیا سنو
تم دنیا میں جس مرضی کونے میں ہوگے وہاں پر بیٹھ کر مجھ پر ایک مرتبہ دروشی پڑھو گے تو میں تمہاری آواز مدینہ شریف میں سن لوں گا۔ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اس بھائی مان نے پڑھا نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے، کہتے ہیں وہ ادھر کی باتیں سنتے ہیں، دور سے نہیں سنتے، نزدیک سے سنتے، اس نے پڑھا نہیں ہے۔ اگر پڑھا ہوتا تو اس طرح کی باتیں نہ کرتا۔ اگر وہ نزدیک سے سن سکتے ہیں، دور سے بھی سن سکتے ہیں، کیوں؟ یہ طاقت اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، یہ طاقت اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ اگر اللہ کا ولی بیٹھ کر اپنے شہر میں مدینہ شریف دیکھ سکتا ہے تو وہ مدینہ شریف میں بیٹھ کر دنیا میں کہیں بھی ایمان والوں کی بات بھی سن سکتے ہیں۔ یہ سنتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے۔ نہیں، غور کرنا چاہیے، لیکن پڑھیں گے سمجھ تب لگے گی جب ادب والوں کے پاس بیٹھ کر پڑھیں گے۔ اگر ادب والوں کے پاس بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے کچھ سمجھ نہیں لگے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس مہینے میں کثرت سے دروشی بھیجا جاتا ہے۔ اس لیے غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں مسلمان کو چاہیے وہ غافل نہ ہو، غفلت میں نہ پڑے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب نزدیک ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حساب نزدیک ہے، ہم غفلت میں پڑے ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ نے فرمایا تھا یہ کہ حساب نزدیک، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے کہ میرے بعد اب قیامت آنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کا حساب نزدیک ہے، لیکن اللہ خود فرما رہا ہے یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو غفلت میں ہم نماز ہم نہیں پڑھتے، مسجد کو بعد ہم نہیں کرتے، قرآن مجید کی تلاوت ہم نہیں کرتے، نیکی والے کام ہم نہیں کرتے، ہر برا جو گناہ ہے، ہر برا جو کام ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ تو بتائیں یہ غفلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ غفلت تب دور ہوگی جب نماز پڑھیں گے، غفلت تب دور ہوگی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے دروشی بھیجیں گے، غفلت تب دور ہوگی جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، غفلت تب دور ہوگی جب اللہ کے فرمان پر عمل کریں گے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتا ہے، تو یقین جانے غفلت اس سے دور ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس مہینے میں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس مہینے میں جس کے پاس جتنا ٹائم ہے وہ قرآن مجید پڑھے، جس کے پاس جتنا ٹائم ہے وہ دروشی پڑھے۔ کیوں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 مرہ، فرماتے ہیں جو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ دروشی پڑھے گا، کتنی بار؟ ایک مرتبہ دروشی پڑھے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 بار دروشی بھیجیں گے۔ دیکھیں ہم ایک مرتبہ دروشی بھیج رہے ہیں، 70 بار ہم پر اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں۔ تو پھر ہم قسمت والے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ گناہ الگ ہے، یہ ہم مانتے ہیں ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن یہ بھی تو مانے نا ہم کتنی قسمت والے ہیں کہ ہم پر اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ تو جن کی وجہ سے ہمیں اللہ نے اتنا نام عطا فرمایا ہے، تو پھر ہمارا کام ہے ان کے فرمان پر عمل کریں۔ جو ان کے فرمان پر عمل کرے گا وہ قبر میں بھی کامیاب ہے، روز محشر بھی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔